ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 رجب کا ایک عمل آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ نے یہ عمل 7 رجب کو شروع کر لیں اور اس حساب سے آپ نے 21 دن یہ عمل کرنا ہے کہ رجب کے مہینے کا ہی یہ عمل ہے۔ یہ عمل ہے نافرمان اولاد کو فرما بردار کرنے کے لیے۔ یہ بسم اللہ کا خاص عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کے اندر بڑی روحانی طاقت رکھی ہے کہ سب سے پہلے جو تحریر ہوئی کائنات کے اندر وہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبریل امین کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک پر سریانی زبان میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سب سے پہلے وحی کا نزول ہوا وہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں اور 114 صورتوں میں سے ایک صورت کے علاوہ سورہ توبہ کے باقی تمام صورتوں کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے اندر 114 مرتبہ ایک صورت کے اندر بسم اللہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک صورت کے آغاز میں بسم اللہ کا ذکر نہیں فرمایا تو ایک صورت اور کے اندر اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر فرمایا۔ جتنی صورتیں ہیں اتنی ہی تعداد جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکات رکھی ہیں۔ مجھے ایک اللہ والے ملے تو وہ کہنے لگے کہ آپ کو ایک عمل نہ بتا دوں؟ میں نے کہا جی بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دنیا کا کوئی بھی کام رکا ہوا ہو، اٹک جائے، نہ ہو تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جب بھی پڑھیں گے تو فقط ایک رکھیں اور رجوع الی اللہ کہ پوری توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو، پورا رجوع اللہ کی طرف کر کے، دھیان اللہ کی طرف کر کے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کرنا ہے۔ تو جب آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہر اٹکے ہوئے کام کو پورا فرما دیں گے۔ جو کام نہیں ہو رہا تھا وہ آپ کا کام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ لیکن میں نے یہ خود آزمایا ہے، میرا آزمایا ہوا یہ عمل ہے کہ نافرمان اولاد کے لیے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل جو ہے یہ بہت فائدہ مند ہے، بہت لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی مجھے ایک کال آئی، انہوں نے کہا کہ آپ نے جو طاقتور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل بتایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اکثر لوگ آتے ہیں کہ میرا بیٹا نافرمان ہے، بیٹی نافرمان ہے، آگے سے بہت سی باتیں بھی کرتے ہیں، کام نہیں کرتے، بات نہیں مانتے اور بدتمیزی بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے بھی لوگ آئے ہیں کہ میرا بیٹا مجھے گالی تک بھی دے دیتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس ماں باپ نے ان کے لیے ساری زندگی وقف کی اور اپنے دل کو ویران کر دیا، قبرستان کر دیا اور اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے اپنی خواہشیں قربان کر دیں، اپنی زندگی کو وقف کر دیا اور پھر اس کے بعد ساری زندگی ان کے نام کر دیں کہ اب میں اپنی خواہشوں پہ نہیں رہوں گا بلکہ
میری خواہش وہی ہوگی جو میرے بیٹے کی خواہش ہے۔ اپنے بیٹے اور بیٹی کی خواہشوں کو پورا کرتے کرتے والدین اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، ان کی تکلیفوں کو اپنی تکلیف سمجھ کر وقت گزارتے ہیں۔ اکثر والدین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں اور کہتے بھی ہیں، کئی ماؤں کی زبانوں سے یہ بات سنی گئی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو محفوظ رکھنا، جو اس کو تکلیف دینی ہے مجھے دے دینا، کہ میں اپنی تکلیف برداشت کر لوں گی لیکن بیٹے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی، کہ اتنی محبت اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں رکھی ہے، تو اس لیے والدین کا احترام جو ہے یہ ضروری ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ والد کھڑا ہے تو بیٹے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بیٹھ جائے، بلکہ والد کے بیٹھنے کا انتظار کرے۔ والد چل رہا ہے تو بیٹے کو اجازت نہیں ہے والد کے برابر چلے، بلکہ والد کے پیچھے چلے۔ ماں کھڑی ہے تو بیٹے بیٹی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بیٹھ جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ ایک بندہ اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے سیدھا گھر میں آتا ہے، والد کو پانی نہیں پلاتا، والد کو کھانا نہیں دیتا، والد کو دباتا نہیں، والد کی خدمت نہیں کرتا، صرف آتا ہے، آ کے والد یا والدہ کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر و ثواب کا یہ کام ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے والدین کو، لیکن والدین کی جب نافرمانی کرتے ہیں تو والدین کا دل دکھی ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور اتنی اذیت کسی اور معاملے میں والدین کو نہیں پہنچتی جب اپنے ہی بیٹے یا بیٹی اٹھ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، جتنی اذیت اور تکلیف سے اس وقت والدین گزرتے ہیں۔ اس لیے والدین کو کبھی اذیت نہ دیں، والدین کو کبھی تکلیفیں نہ دیں، والدین سے ہمیشہ دعائیں کروائیں نہیں، دعائیں لیں۔ ایک ہوتا ہے کہہ کر دعا کروانا، ایک ہوتا ہے دعا لینا۔ آپ ایسے عمل کریں کہ والدین کے دل سے ہمیشہ آپ کے لیے دعائیں نکلتی رہیں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی اولاد نافرمان ہو چکی ہے، کسی ایسے لوگوں میں بیٹھ چکی ہے جس وجہ سے والدین پریشان ہیں، تو ان کو دیندار بنانے کے لیے اور ان کو نیک کرنے کے لیے اور ان کو تابع دار کرنے کے لیے کہ والدین کی خدمت گزار اور تابع دار بن جائیں، فرما بردار بن جائیں، تو یہ عمل ان کے لیے خاص ہے۔ 7 رجب کو آپ یہ عمل شروع کریں۔ اگر 7 رجب کو آپ یہ ویڈیو نہیں دیکھ سکتے تو آپ اس ماہ کی کسی بھی طاق رات کو یہ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ عمل باقی مہینوں میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ طاق رات ہو۔ طاق رات کا لازمی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آپ نے 21 دن کا یہ عمل کرنا ہے، اور سب کو اس عمل کی اجازت ہے۔ کال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اجازت ہے کہ نہیں، قرآنی کوئی بھی عمل ہے اس کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آپ نے، اگر اولاد نافرمان ہے، ماں ہے، باپ ہے، ایک بندے کی مجھے کال ہے، کہنے لگا کہ میرا بیٹا ہے کئی سالوں سے میرے ساتھ بات نہیں کرتا، میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں، میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ بات ہی کر لیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ ایک باپ ترس رہا ہے اپنے بیٹے سے کہ بیٹا مجھے میرے پاس بیٹھ جائے چند منٹ یا مجھ سے بات ہی کر لیں۔ تو میں نے اس کو یہی عمل بتایا جو عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تو کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی مجھے کال آئی اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل کیا ہے، اب مجھ سے بات بھی کرتا ہے، میرے پاس بیٹھتا بھی ہے، مجھے وقت بھی دیتا ہے، اور اس نے مجھے اتنی دعائیں دی۔ تو آپ نے بھی یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ 7 رجب یا رجب کی کوئی بھی طاق رات ہو۔ رجب کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اور اپنے بندوں کی زیادہ پکار کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ عام روٹین میں کوئی بھی طاق رات آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لینی ہے اور 786 مرتبہ، 11 مرتبہ پہلے درود شریف، 11 مرتبہ آخر درود شریف، اور درمیان میں 786 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ پھر اپنے بیٹے کے چہرے کا تصور کر کے اس کے چہرے پر پھونک مار دینی ہے۔ یہ آپ نے عمل 21 دن کرنا ہے، لیکن صبح اشراق کے وقت دوسرا عمل بھی کرنا ہے۔
اشراق کے 2 رکعت یا 6 رکعت 4 رکعت جتنا آسانی سے ہو سکے آپ نوافل ادا کریں۔ 2 رکعت نوافل ادا کر لیے، پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 300 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھنا ہے، 300 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ پھر آپ نے یہ عمل پورا کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، رات کو بھی دعا اور صبح اشراق کے وقت بھی آپ نے دعا کرنی ہے۔ تو چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے جو بیٹا آپ کے قریب آنا بھی پسند نہیں کرتا وہ آپ سے ایسی محبت کرے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے برکات اور اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا۔ وہی بیٹا جو پاس آنے کے لیے جس کے لیے ہم ترستے تھے کہ وہ ہمارے پاس آئے، آج اللہ تعالیٰ نے ایسی ہدایت نصیب فرمائی ہے کہ وہ ہماری ہر طرح کی خدمت کر رہا ہے۔ تو آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے نافرمان اولاد کے لیے۔ رات عشاء کی نماز کے بعد 786 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں یا 11 بار پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اسی طرح صبح اشراق ٹائم آپ نے 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت جتنے نوافل آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ اول 11 مرتبہ آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور 300 مرتبہ درود شریف، 300 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ تو یہ آزمایا ہوا عمل ہے، اس عمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کی اولاد فرما بردار مطیع بن جائے گی، آپ کی تابع دار بن جائے گی، آپ کی خدمت گزار بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے والدین اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ساری جتنے بھی والدین ہیں ان کی جتنی بھی اولاد ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی کامل مغفرت کامل بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہر آنے والی پریشانی مصیبت آفات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔